السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، آپ کے دل اور دماغ کو سکون نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، تو ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑے ہی آتا ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کا اشارہ ہو، اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو، دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی کسی واقعہ ہونے پر، رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں سب لوگ اپنے اپنے مفاد کے ساتھ جڑے ہیں، تو اللہ کی محبت کی طرف لوٹ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی رکی ہوئی ہے، چل پڑے گی، سانس بھاری ہے، آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے، شفا پا جائے گا، مشکلوں کی آندھی ہے، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا کریں، صبر کریں، کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو، کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہیں۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ، تو عرش پر لکھی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ۔ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ جتنا تم میں صبر ہوگا، اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے،
ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، وہ مان یقین میں بدل جاتا ہے اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جن سے محبت کرتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہاں بھی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل برداری کرے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جو دنیا والوں کو بتانے کا موقع ہونے کے باوجود نہ بتائی جائیں۔ اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی، بس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہو۔ اگر قرآن آپ کا نقشہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کیا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دنیا کی باتیں سن کے مایوس ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں؟ مشکل ہی تو ہے، کون سا ہمیشہ رہے گی؟ اللہ نے کہا تو ہے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو صبر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی رضا میں خوش رہو۔ زندگی، موت اور رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی انسان آپ کو چند سکے اور ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یقین صرف اپنے رب پر کریں، انسانوں پر نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ نہیں پرواہ مجھے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، کیونکہ لوگوں سے زیادہ میرا رب مجھے بہتر جانتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے جب اپنی ہر بات خدا سے کی جائے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ تو وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ جتنا لہجے میں صبر ہوگا اتنا دعاؤں میں اثر ہوگا۔ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہے، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گھر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے عمل کے مطابق ملا ہوتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔